صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر اس روز رونق تھی اور آنکھوں میں وہ چمک جسے اس کی ہائی کمانڈ کے سالار اور اس کے قریب رہنے والے سول حکام بڑی اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس کے چہرے پر ایسی رونق اور آنکھوں میں ایسی چمک اس وقت آیا کرتی تھی جب وہ کوئی تاریخی فیصلہ کر چکتا تھا۔ وہ محرم 583 ہجری یعنی مارچ 1187 کا مہینہ تھا۔ سلطان ایوبی دمشق میں تھا۔ وہ ان تمام مسلمان امراء، حکمرانوں اور کلیداروں کو اپنا مطیع اور اتحادی بنا چکا تھا جو صلیبیوں کے دوست بن کر اس کے خلاف محاذ آرا ہو گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ اہم حلب اور موصل کے والی عز الدین اور عماد الدین تھے۔ انہوں نے برسوں پر پہلی ہوئی خانہ جنگی کے بعد سلطان ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ان کی فوجیں سلطان ایوبی کی مشترکہ کمان کے تحت آ گئی تھی۔ وہ دمشق اس وقت گیا جب اس نے یہ عہد پورا کر لیا تھا کہ فلسطین کی طرف پیش قدمی سے پہلے ایمان فروشوں کو گھٹنوں بٹھاؤں گا تاکہ ان میں سے کوئی بھی اس کے اور قبلہ اول کے درمیان حائل نہ ہو سکے۔ ان غداروں کو بزور شمشیر راہ راست پر لا کر سلطان ایوبی نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا تھا کہ فاتح ہوں۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اسلام کی تاریخ کا یہ باب بڑا ہی شرمناک ہوگا جس میں یہ واقعات بیان کیے جائیں گے کہ صلاح الدین ایوبی کا دور سیاہ دور تھا جب صلیبی بیت المقدس پر قابض تھے اور مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ البتہ وہ ضرور کہا کرتا تھا کہ غداروں کو اپنا اتحادی بنا کر ہم نے صلیبیوں کے عزائم تباہ کر دیے ہیں۔ اس روز دمشق میں اس نے اپنی ہائی کمانڈ کے سالاروں، مشیروں اور فوج سے تعلق رکھنے والے غیر فوجی حکام کو کانفرنس کے لیے بلایا تو سب نے سلطان کے چہرے پر مخصوص رونق اور آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جو کبھی کبھی دیکھنے میں آیا کرتی تھی۔ سب سمجھ گئے کہ ان کے سلطان نے اپنی منزل کو روانہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس میں کسی کو شک نہ تھا کہ اس کی منزل بیت المقدس ہے۔ اب انہیں اس کی زبان سے یہ سننا تھا کہ کس روز اور کس وقت کوچ ہوگا اور کوچ کس ترتیب سے ہوگا اور راستہ کون سا ہوگا۔ میرے دوستو، میرے رفیقو، سلطان صلاح الدین ایوبی ٹھہری ہوئی آواز میں ان سے مخاطب ہوا، آپ سب یقیناً میری تائید کریں گے کہ ہم بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کے لیے تیار ہیں۔ آج میں آپ سے جو باتیں کروں گا اور آپ اپنے شکوک رفع کرنے کے لیے مجھ سے جو سوال پوچھیں گے اور جو اعتراض کریں گے وہ تاریخ ہوگی۔ ہمارے الفاظ اور ہمارے عہد تاریخ کی تحریر بنیں گے اور یہ تحریر ہماری آخری نسل تک جائے گی۔ یہ بھی نہ بھولنا کہ ہم اس دنیا میں یہ تحریر چھوڑ کر جائیں گے اور خدا کے حضور اپنے اعمال لے کر جائیں گے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے آگے اور خدائے ذوالجلال کے آگے شرمسار ہونا ہے یا سرخرو۔ فتح کی ضمانت ہم میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتا، مگر ہم سب یہ عہد کر سکتے ہیں کہ ہم لڑیں گے، مریں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ سلطان ایوبی نے سب کو دیکھا، اس کی نگاہیں سب پر گھومی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، میں تمہیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں کروں گا، لیکن آپ میں سے کسی کے دل میں یہ ڈر ہو کہ صلیبیوں کے پاس جتنی فوج ہے ہم اس سے آدھی فوج تیار کر سکے ہیں اور ہم اتنی دور لڑنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ تھوڑی سی کم نہیں بلکہ بہت کم تعداد سے کئی گنا زیادہ دشمن سے لڑے اور فتح پائی ہے۔ جنگ تعداد سے نہیں، جذبے اور عقل سے لڑی جاتی ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو بازو، تلواریں اور دل بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایمان کی کمی نہیں، عقل کی بھی کمی نہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور عقل کو استعمال کریں۔ ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو اپنی اور دشمن کی فوجی طاقت کا موازنہ نہ کر رہا ہو۔ چھاپا ماروں کے سالار سارے مصری نے اٹھ کر کہا اور اپنے ساتھیوں پر نظریں دوڑائیں۔ ہر ایک نے اس کی تائید کی۔ سارم مصری نے کہا، البتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم بیت المقدس تک کس طرف سے اور کس انداز سے پہنچیں گے۔ احتیاط لازمی ہے۔ ہم تکبر سے گریز اور حقیقت کو تسلیم کریں گے۔ میں نے آپ کو یہی بتانے کے لیے بلایا ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔
میں نے پیش قدمی اور جنگ کا منصوبہ آپ کے مشوروں سے تیار کیا ہے اور میں نے کئی راتوں کی سوچ کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری پہلی منزل حطین ہوگی۔ آپ سب حطین کی جنگی اہمیت سے آگاہ ہیں۔ وہاں مجھے وہ زمین مل جائے گی جہاں میں صلیبیوں کو لڑانا چاہتا ہوں۔ جنگ کا یہ اصول جو میں نے آپ کو پہلے کئی بار بتایا ہے اپنے ذہن پر نقش کر لو کہ جنگ میں آپ کی بہترین دوست وہ زمین ہے جس پر آپ دشمن کو لا کر لڑاتے ہیں۔ زمین ایسی منتخب کرو جو آپ کو فائدے اور دشمن کو نقصان دے۔ یہ زمین ہمیں حطین کے علاقے میں میسر آئے گی بشرطے آپ برق رفتاری، رازداری اور پہلی کاری سے اس زمین تک پہنچ جائیں اور دشمن کو تمام فائدوں سے محروم کر دیں۔ حطین کے علاقے میں بلندیاں بھی ہیں اور پانی بھی۔ آپ بلندیوں اور پانیوں پر قبضہ کر لیں تو سمجھ لیں کہ آپ آدھی جنگ جیت گئے ہیں، لیکن دشمن کو ایسی زمین پر لانا آسان نہیں۔ اگر ہمارے منصوبے کی ایک بھی کڑی پر عمل نہ ہو سکا تو سارا منصوبہ تباہ ہو جائے گا اور تباہی ہمیں وہاں تک لے جائے گی جہاں سے واپسی ناممکن ہوگی۔ میرا خیال ہے ہم اس ماہ کے وسط تک دمشق سے کوچ کر سکیں گے۔ میں نے حلب اور مصر قاصد بھیج دیے ہیں۔ انہیں تیز رفتاری سے کم پڑاؤ کر کے فوجیں بھیجنی ہیں جو ہمیں راستے میں ملیں گی۔ ہمیں اپنی تمام فوجوں کو ایک جگہ جمع کرنا ہے، باہر سے آنے والی فوج اور یہاں کی فوج کو ملا کر اور ان کے سالاروں کو مکمل منصوبہ بتا کر فوجوں کی تقسیم کرنی ہے۔ ہماری پیش قدمی کے مختلف حصوں کی پیش قدمی ہوگی، ہر حصے کا راستہ الگ ہوگا۔ میں نے رازداری برقرار رکھنے کا انتظام حسب معمول کر دیا ہے۔ آپ کے سوا کسی اور کو، کسی کماندار اور کسی سپاہی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے جاسوس دشمن کے علاقے میں موجود ہیں۔ وہ دشمن کی ذرا سی حرکت کی اطلاعیں باقاعدگی سے بھیج رہے ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ دشمن کے ان جاسوسوں کو اندھا، بہرا اور گمراہ کر دیا جائے جو ہمارے علاقے میں موجود ہیں۔ حسن بن عبداللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو ابھی سے بتا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ فوج کا ایک حصہ میرے ساتھ ہوگا جسے میں کرک لے جاؤں گا۔ سلطان ایوبی خاموش ہو گیا، اس کا سر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر کو جھٹکا دے کر اوپر کیا اور بولا، 4 سال گزرے، میں نے ایک قسم کھائی تھی، مجھے یہ قسم پوری کرنی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ قسم ایک تاریخی واقعہ تھا۔ اس نے کانفرنس میں 4 سال پہلے کا یہ واقعہ سب کو یاد دلایا۔ اس سلسلے کی پہلی کہانیوں میں تفصیل سے سنایا جا چکا ہے کہ صلیبی حکمران اخلاق اور کردار سے ایسے عاری تھے کہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ یہ کام ان کی فوج کیا کرتی تھی۔ جن دنوں حاجیوں کے قافلے حجاز کو جاتے اور واپس آتے تھے، ان دنوں صلیبی فوج کے دستے ان قافلوں کو لوٹنے کے لیے راستوں میں گھات لگاتے تھے۔ ایک صلیبی حکمران ارنات جو اس وقت کرک پر قابض تھا، یہ کام اپنے حکم اور اپنے خاص دستوں سے کرایا کرتا تھا۔ اپنے اس جرم پر وہ ناز بھی کیا کرتا اور حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ کر فخر سے اس کا ذکر کیا کرتا تھا جیسے اس نے مسلمانوں پر بہت بڑی فتح حاصل کی ہو۔ اس کی اس رہزنی کا ذکر صرف مسلمان مورخوں نے ہی نہیں کیا، یورپی مورخوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ قافلوں کو لوٹنے کا انتظام کس طرح کیا کرتا تھا۔ 1183 اور 84 میں اس کے ایک دستے نے حجاز سے مصر کو واپس جانے والے حاجیوں کے ایک قافلے پر حملہ کیا اور لوٹ لیا تھا۔ ایک مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی بیٹی بھی اس قافلے میں تھی، لیکن کسی اور مورخ یا اس وقت کے وقائع نگار نے یہ نہیں لکھا کہ اس قافلے میں سلطان ایوبی کی بیٹی تھی۔ قاضی بہاؤالدین شداد کی ڈائری مستند دستاویز ہے کیونکہ وہ واقعات کا عینی شاہد ہے۔ البتہ ایک اشارہ ایک وقائع نگار کی تحریر سے ملتا ہے جو اس طرح ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ ارنات کی فوج نے مصر کے ایک قافلے کو لوٹ لیا ہے تو سلطان ایوبی کی غضبناک اور گرجدار آواز سنائی دی تھی، وہ میری بیٹی تھی، میں اس کا انتقام لوں گا، وہ میری بیٹی تھی۔ قافلے میں کوئی نوجوان لڑکی تھی جسے صلیبی اٹھا لے گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت قسم کھائی تھی، ارنات کو میں آج سے اپنا ذاتی دشمن سمجھتا ہوں، میں
قسم کھاتا ہوں کہ اس سے اپنے ہاتھوں انتقام لوں گا۔ سب جانتے ہیں کہ ان کے سلطان نے اس انداز اور لب و لہجے میں کبھی بات نہیں کی۔ وہ بھڑک کر بات کرنے اور بڑھ مارنے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی ہر بات فیصلہ ہوا کرتی تھی۔ اس نے جب انتقام کی قسم کھائی تو سب سمجھ گئے کہ یہ سلطان کا عزم اور فیصلہ ہے۔ یوں تو ہر صلیبی حکمران اسلام کا دشمن تھا، لیکن ارناط اسلام کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا تھا۔ مسلمان قیدیوں کو سامنے کھڑا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ دشنام ترازی کرتا اور کہا کرتا، بلاؤ اپنے رب کعبہ کو کہ تمہاری مدد کرے، پڑھو اپنے رسول کا کلمہ کہ تم آزاد ہو جاؤ، اور وہ کہہ لگایا کرتا تھا۔ اس کی اسی عادت سے سلطان ایوبی بھی واقف تھا، اس لیے وہ ارناط کا جب نام لیتا تو نفرت کا بھرپور اظہار کیا کرتا تھا۔ آج 4 سال بعد سلطان ایوبی جب صلیبیوں کے خلاف فوج کشی کی ہدایات اپنے سالاروں کو دے رہا تھا تو اس نے یہ سارا واقعہ یاد دلا کر کہا، اس بدبخت کافر یعنی ارناط سے مجھے اپنے ہاتھوں سے انتقام لینا ہے۔ اللہ مجھے یہ موقع اور ہمت عطا فرمائے کہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا انتقام لے سکوں۔ اس نے سالاروں کو مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ ہم 3 ماہ بعد اس موسم میں حتین کے علاقے میں پہنچیں گے جب سورج کے شعلے پانی کے قطروں کو ریت کے ذروں میں بدل دیتے ہیں، اور جب ریت کے یہ جلتے ہوئے ذرے انسانوں کو بھون ڈالتے ہیں، اور جب ریگزار میں سراب اور آسمانوں کو اٹھنے والے ریت کے بگولوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں صلیبیوں کو اس وقت لڑاؤں گا جب سورج سر پر ہوگا۔ صلیبی لوہے کے خودوں اور زرہ بختر میں جل جائیں گے۔ لوہے کا جو لباس وہ تیروں، تلواروں اور برچھیوں سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں، وہ ہر صلیبی کا اپنا اپنا جہنم بن جائے گا۔ مورخوں اور جنگ کے یورپی ماہرین اور مبصروں نے سلطان ایوبی کے اس اقدام کی تعریف کی ہے کہ اس نے جنگ کے لیے جس موسم کا انتخاب کیا وہ جون جولائی کے دن تھے، جب ریگزار بھٹی سے نکالی ہوئی تل کی طرح گرم ہوتا ہے۔ صلیبی فوجی آہنی چادروں کے لباس میں محفوظ ہوتے تھے۔ ان کے نائٹ یعنی سردار سر سے پاؤں تک زرہ بختر میں ملبوس ہوتے تھے۔ تیر اور تلوار کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، مگر سلطان ایوبی نے لوہے کا یہ لباس ان کی بہت بڑی کمزوری بنا دیا تھا۔ ایک تو وہ چھاپا مار قسم کی جنگ لڑتا تھا، تھوڑی سی نفری سے پہلوؤں پر برق رفتار حملے کرتا اور حملہ آور دستے ضرب لگا کر وہاں رکتے نہیں تھے۔ اس چال سے صلیبی فوج کو پھیلنا پڑتا اور رفتار تیز کرنی پڑتی، لیکن زرہ بختر کا وزن رفتار اتنی نہیں ہونے دیتا تھا جتنی سلطان ایوبی کے دستوں کی ہوتی تھی۔ سلطان ایوبی نے زرہ بختر کا دوسرا توڑ یہ سوچا کہ اس وقت جنگ شروع کرتا تھا جب سورج سر پر اور ریگستان شعلہ بنا ہوتا تھا۔ زرہ بختر تنور کی طرح تپ جاتی تھی، پیاس سے جسم خشک ہو جاتا تھا اور پانی پر سلطان ایوبی جنگ سے پہلے قبضہ کر لیتا تھا۔ ریگستان کی جلسات دینے والی تپش اسلامی فوج کے لیے بھی دشواریاں پیدا کرتی تھی، لیکن اس کے لباس ہلکے پھلکے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطان ایوبی کی ٹریننگ بڑی سخت تھی۔ وہ گھوڑوں، اونٹوں اور تمام فوج کو لمبے لمبے عرصے کے لیے ریگستان میں رکھتا اور خود بھی ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے فوج کو بھوکا پیاسا رہنے کی ٹریننگ بھی دے رکھی تھی۔ رمضان کے مہینے میں وہ ٹریننگ اور جنگی مشقیں زیادہ کیا کرتا اور کہا کرتا تھا کہ اس مبارک مہینے میں خدائے ذوالجلال اپنے ہاتھوں ہماری تربیت کرتے ہیں۔ جسمانی ٹریننگ کے علاوہ اس نے سپاہیوں کی ذہنی بلکہ روحانی تربیت کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ سپاہیوں کو یہ ذہن نشین کرایا جاتا تھا کہ وہ اللہ کے سپاہی اور دین اسلام کے محافظ ہیں، کسی بادشاہ یا سلطان کی فوج کے ملازم نہیں۔ وہ مال غنیمت سپاہیوں میں تقسیم کرتا تھا، لیکن انہیں یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ جنگ مال غنیمت کے لیے نہیں لڑی جاتی اور مال غنیمت جہاد کا انعام بھی نہیں، انعام اللہ دیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز غیرت تھی جو اس نے ساری فوج میں پیدا کر رکھی تھی۔ وہ سب سے زیادہ ذکر ان مسلمان لڑکیوں کا کرتا تھا جنہیں صلیبی اٹھا لے جاتے تھے، اور ان خواتین کا بھی جو صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں صلیبیوں کی درندگی کا شکار ہو رہی تھی۔
قوم کے شہیدوں کو اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ جاتی ہے۔ یہ الفاظ سلطان ایوبی کی زبان پر رہتے تھے۔ وہ سپاہیوں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا، ان کی گپ شپ اور ان کی کھیل کود میں شامل ہو جایا کرتا تھا۔ ان سے وہ کہا کرتا تھا، انتقام فوج لیا کرتی ہے، اگر فوج نے فرض ادا نہ کیا تو اس کے لیے اس دنیا میں بھی ذلت ہے اور اگلی دنیا میں بھی۔ سامنے سلیب الصلبوت رکھی تھی اور اس سلیب کا محافظ کھڑا تھا جو اقرا کا بڑا پادری تھا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ وہ اصل سلیب تھی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس 24 سلیب پر ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خون کے نشان موجود ہیں۔ اسے سلیب اعظم بھی کہتے ہیں، اس لیے اقرا کا پادری محافظ سلیب اعظم کہلاتا تھا اور اس کا حکم بادشاہوں کے حکم سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ بادشاہ بھی اس کے حکم کے پابند ہوتے تھے۔ عیسائیوں اور یہودی لڑکیوں کو اس کی اجازت سے مسلمانوں کے علاقوں میں جاسوسی، کردار کشی اور نظریاتی تخریب کاری کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ جو لڑکی اس کام کی ٹریننگ مکمل کر کے باہر جاتی، اسے سلیب کا محافظ اعظم اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کرتا تھا۔ ان لڑکیوں سے سلیب الثبوت پر ہاتھ رکھوا کر وفاداری کا اور سلیب کو دھوکہ نہ دینے کا حلف لیا جاتا تھا۔ ایسا ہی حلف سلیبی فوج کے ہر افسر اور ہر سپاہی سے لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایسی ہی ایک چھوٹی سی سلیب اس کے گلے میں لٹکا دی جاتی تھی۔ ناصرہ کے مقام پر سلیبی حکمران جمع تھے۔ ان میں گائی آف لوزینان، ریمانڈ آف تریپولی، گرینڈ ماسٹر گراڈ، ماؤنٹ فیرت، ہمفرے آف توران، امارلک اور شہزادہ ارنات آف کرک قابل ذکر ہیں، اور وہاں اقرا کا پادری محافظ سلیب اعظم بھی موجود تھا۔ ان کے لیے جو شامیانے اور کناتیں لگائی گئی تھی وہ کپڑوں کا ایک خوشنما محل تھا۔ محل کی طرح اس کے کمرے، برآمدے اور غلام گردشیں تھی۔ رنگا رنگ روشنی والے فانوسوں کی روشنی نے اسے مرمر اور خارا محلات سے زیادہ حسین بنا رکھا تھا۔ اس کے ارد گرد رہائشی شامیانوں اور کناتوں کے کمرے تھے اور ان کے ارد گرد صلیبی نائٹوں کے خیمے اور ان کی فوج کے منتخب دستے خیمہ زن تھے۔ شراب کے مٹکوں کے ساتھ ان حسین اور دلکش لڑکیوں کی کچھ تعداد موجود تھی جن کا طلسماتی حسن اور شوخیاں بھائی کو بھائی اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیتی تھی۔ ایک شامیانے تلے جس پر پختہ محل کے کمرے کا گمان ہوتا تھا سلیب الثبوت رکھی ہوتی تھی اور اس کے پاس اقرا کا پادری کھڑا تھا۔ اس کے سامنے صلیبی حکمران اور ان کے جرنیل اور منتخب نائٹ بیٹھے تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ یہ ایک تاریخی اجتماع ہے اور تاریخ کا ایک نیا باب لکھا جانے لگا ہے۔ اس باب کا عنوان تھا صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ صلیب کے محافظوں، اقرا کے پادری نے کہا، یہ ہے وہ صلیب جس پر تم سب نے ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا تھا۔ آج یہ صلیب تمہارے سامنے اس لیے اقرا سے لا کر رکھی گئی ہے کہ اس کے ساتھ تم نے جو عہد کیا تھا وہ تمہارے دلوں میں تازہ ہو جائے۔ اب تمہیں ایک خونریز اور فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہونا ہے۔ یہ جنگ تمہیں لڑنی ہے۔ تم سب جنگجو ہو، جرنیل ہو، تمہاری عمر میدان جنگ میں گزر گئی ہے۔ میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں، میں تمہارے مذہب کا پیشوا ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر دنیائے عرب پر صلیب کی حکمرانی قائم کرنی ہے۔ یروشلم تو ہے ہی ہمارا، یہ مت بھولو کہ مکہ اور مدینہ پر بھی قبضہ کرنا ہے اور اس مقدس صلیب کو مسلمانوں کے خانہ کعبہ کے اوپر رکھنا اور اسے یسوع مسیح کی عبادت گاہ بنانا ہے۔ یاد رکھو کہ تم مدینہ سے 3 میل دور تک پہنچ گئے تھے مگر مسلمانوں نے تمہیں اس سے آگے بڑھنے نہ دیا۔ تمہیں بھی اسی جنون سے لڑنا ہے جس جنون سے مسلمان اپنے کعبے کے تحفظ کے لیے لڑے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی نظریں یروشلم پر لگی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بیت المقدس ہے اور یہاں قبلہ اول ہے۔ اگر اس یروشلم کو بچانا چاہتے ہو تو نظریں مکہ پر رکھو۔ ذہن میں یہ یاد رکھو کہ ہماری جنگ صلاح الدین ایوبی سے نہیں، یہ صلیب اور اسلام کی جنگ ہے۔ یہ 2 مذہبوں کی، 2 عقیدوں کی جنگ ہے۔ یہ جنگ ہم نہ جیت سکے تو ہماری اگلی نسل لڑے گی
وہ اسلام کا خاتمہ نہ کر سکی تو اس سے اگلی نسل لڑے گی، یہاں تک کہ دونوں میں سے ایک مذہب ختم ہو جائے گا، خاتمہ اسلام کا ہوگا اور ساری دنیا پر صلیب کی حکمرانی ہوگی۔ ہم نے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے دوسرے طریقے بھی اختیار کیے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تم سب کو یاد ہوگا کہ ہم اس مہم میں کتنی لڑکیاں ضائع کر چکے ہیں، ہم بے شمار دولت اور اسلحہ بھی ضائع کر چکے ہیں جو مسلمان امراء کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف دیتے رہے۔ ہم نے ان لڑکیوں کو اور زر و جواہرات سے یہ حاصل کیا کہ مسلمانوں میں شراب اور عیاشی کی عادت پیدا کر دی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم 6-7 سال انہیں آپس میں لڑاتے رہے۔ ان کی اس خانہ جنگی سے ہم نے یہ فائدہ ضرور اٹھایا ہے کہ مسلمانوں کی جنگی قوت خاصی حد تک ضائع کر دی ہے، اور سلطان ایوبی کے بہترین اور تجربہ کار سپاہی اور ان کے کمانڈر خانہ جنگی میں مروا دیے ہیں۔ اس خانہ جنگی سے ہم نے یہ فائدہ بھی اٹھایا ہے کہ 7-8 سال صلاح الدین ایوبی کو اس کے اپنے علاقوں سے باہر نکلنے نہ دیا۔ اس عرصے میں ہم نے جنگی تیاریاں مکمل کر لی اور یروشلم کا دفاع اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے لیے ان راستوں تک پہنچنا جو یروشلم کو جاتے ہیں ناممکن ہو گیا ہے، مگر اس نے وہ کیفیت پھر حاصل کر لی ہے جو ان کی خانہ جنگی سے پہلے تھی۔ حلب اور موصل کی فوجیں بھی اسے مل گئی ہیں، تمام مسلمان امراء اس کے حامی ہو گئے ہیں۔ مظفر الدین اور ککبوری جیسے سالار جو اس کے خلاف لڑے اور ہمارے دوست بن گئے تھے، ان کے پاس چلے گئے ہیں۔ غداروں کو اس نے اتنا کمزور اور بے بس کر دیا ہے کہ وہ اب ہمارے کسی کام کے نہیں رہے۔ اب کوئی مسلمان حکمران ایسا نہیں رہا جو صلاح الدین ایوبی پر عقب سے حملہ کرے۔ ہم نے حشیشین کو بھی آزما دیکھا ہے، وہ 4-5 قاتلانہ حملوں میں بھی اسے قتل نہیں کر سکے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار اور کوئی حل اور راستہ نہیں رہا کہ ہم مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی پر یلغار کریں، لیکن اپنے جرنیلوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ حملے میں پہل اسے کرنے دے۔ اس کی مجھے 2 وجوہات بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی فوجوں کو اتنی دور نہیں لے جانا چاہیے کہ رسد کے راستے مسدود اور خطرناک ہو جائیں، اور دوسری وجہ یہ کہ صلاح الدین ایوبی جس طریقے کی جنگ لڑتا ہے اس سے ہمیں اپنی فوج دور دور تک پہلانی پڑتی ہے۔ اب جبکہ دشمن کے علاقے میں ہمارا کوئی حامی نہیں رہا، اس لیے ہمیں حملے کا خطرہ سوچ سمجھ کر مول لینا چاہیے۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق صلاح الدین ایوبی یروشلم کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ تمہیں دیکھنا ہے کہ اس کی پیش قدمی کا راستہ کون سا ہوگا، اور وہ سیدھا یروشلم کی طرف آئے گا یا کیا کرے گا۔ ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ ہم اکیلے اس کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ اب تم متحد ہو گئے ہو۔ صلیب اعظم کو یہاں اٹھا لانے کا مقصد یہ ہے کہ تم سب ایک ہی بار صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاؤ کہ تم دشمن کے خلاف یکجان ہو کر لڑو گے، اور ذاتی رنجشوں اور ذاتی مفادات کو نظر انداز کر کے متحدہ مفادات کے لیے لڑو گے، اور یہ مفاد صلیب اعظم اور یسوع مسیح کے عقیدے کا ہوگا، اور تم سب اسلام کے خاتمے کے لیے لڑو گے۔ سب اٹھے، انہوں نے صلیب پر ہاتھ رکھے، اور اقرا کے پادری نے حلف کے جو الفاظ کہے وہ سب نے دہرائے۔ دوسرے دن سب بہت دیر سے جاگے۔ رات جب پادری نے انہیں چھٹی دی تو وہ شراب اور رقص میں مگن ہو گئے۔ وہ اپنی اپنی پسند کی لڑکیاں ساتھ لائے تھے۔ ان کے حسن و جمال، نیم اوریاں جسموں، کھلے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں، ناز و ادا اور شراب نے اس خطے کو جنت ارضی بنائے رکھا۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہو چکا تھا، مگر صلیبیوں کے اس شاہانہ کیمپ میں نیند نے موت کا سکوت طاری کر رکھا تھا۔ شہزادہ ارنات کے خیمے سے ایک جوان سا لڑکی نکلی، بہت ہی خوبصورت اور لمبے قد کی لڑکی تھی۔ اس کا رنگ دلکش تھا اور اس کی آنکھوں میں سحر تھا، لیکن یہ رنگ اور یہ آنکھیں صلیبی یا یہودی لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ یہ سوڈان، مصر یا دمشق جیسے علاقوں کی پیداوار معلوم ہوتی تھی۔ اس کے حسن کی یہی ضمانت کافی تھی کہ ارنات اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک بوڑھی خادمہ دوڑتی اس تک پہنچی۔ وہاں جو فوج ان حکمرانوں کے ساتھ گئی تھی اس کی اتنی نفری نہیں تھی
जितनी तादाद नौकरों और नौकरानियों की साथ थी। इस लड़की को अरनात प्रिंसेस लिली कहा करता था। वो शक्ल सूरत और कद बुद्ध से शहजादी ही लगती थी। उसने खादमा से कहा कि सिर्फ मेरे लिए नाश्ता जल्दी लाओ और बगी तैयार करो, मैं इस इलाके की सैर को जा रही हूँ। अरनात गहरी नींद सोया हुआ था। उसे जागने की कोई जल्दी नहीं थी। वहाँ तो सिर्फ पादरी सुबह सवेरे जागा और इबादत करके फिर सो गया था। लिली के लिए कोई काम नहीं था। नाश्ता आने तक वो तैयार हो गई और जब नाश्ता कर चुकी थी तो बगी आ चुकी थी। ये 2 घोड़ों की खूबसूरत बगी थी। करक से अरनात के साथ वो इस बगी में आई थी। बगी में बैठने से पहले उसने बगी बान से कहा, ये इलाका बहुत खूबसूरत लगता है, मैं सैर के लिए जाना चाहती हूँ। तुम इस जगह से वाकिफ तो नहीं होगे? अच्छी तरह वाकिफ हूँ शहजादी मुहतरमा, बगी बान ने जवाब दिया। अगर आप सैर के लिए जाना चाहती हैं तो मैं कमान और तरकिश लिए चलता हूँ। आप शिकार भी खेल सकती हैं। यहाँ हिरन ज्यादा तो नहीं लेकिन कहीं नजर आ जाते हैं। खरगोश आम है, परिंदे भी हैं। लिली ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मुझे तीर अंदाज समझते हो? जाओ ले आओ। कोई मुश्किल नहीं, बगीबा ने कहा। आप लड़ाई पर तो नहीं जा रही। शिकार पर चलाया हुआ तीर खता हो गया तो क्या हो जाएगा? वो दौड़ता गया और कमान और तरकिश उठा लाया। बगी खैमागाह से बहुत दूर चली गई। ये खिता सरसब्ज था, दरख्त भी खासे थे और ऊंची नीची टेकरियां थी। मार्च अप्रैल के दिन थे, बहार का मौसम था। इससे ये खिता और ज्यादा खूबसूरत हो गया था। बगी आहिस्ता आहिस्ता चली जा रही थी। एक झुंड के नीचे लिली के कहने पर बगी रुक गई और वो उतरी। उसका बगीबान सेबल नाम का ईसाई था और इन्हीं इलाकों का रहने वाला था। उसकी उम्र 30 साल से कुछ ऊपर होगी। खूबरू और दराज कद नौजवान था, इसलिए उसे अरनात ने बगी के लिए मुंतखब किया था। लिली को भी ये आदमी पसंद था, जिंदा दिल और फरमाबरदार था। लिली जब अरनात के पास आई, इससे 1 साल बाद सेबल उनके पास आया था। मुसलमानों की सरहद कहाँ से शुरू होती है? लिली ने बग्गी से उतरकर पूछा। जहाँ तक किसी की फौज पहुंचकर डेरे डाल दे वो उसकी सरहद बन जाती है, बगीबा ने जवाब दिया। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि यहाँ से 8-10 मील दूर समंदर की तरह एक वसी झील है जिसका नाम गेलीली है। इसके किनारे तिब्रिया नाम का एक कस्बा है। इससे कुछ इधर हतीन नाम का एक मशहूर गांव है। इस झील से आगे से मुसलमानों का इलाका शुरू हो जाता है। यानी मुसलमानों का इलाका यहाँ से दूर नहीं। लिली ने कहा, क्या हम बगी पर झील तक जा सकते हैं? हम करक से बगी पर आए हैं, सेबल ने कहा। झील तो ये करीब है, ये 2 घोड़े बगैर थके वहां तक पहुंचा सकते हैं। लिली ने बच्चों की तरह उससे रास्ता पूछना शुरू कर दिया और बगीबान जमीन पर लकीरें डालकर उससे रास्ता समझाने लगा। दमिश्क को भी रास्ता जाता होगा? लिली ने पूछा। बगीबान ने उसे दमिश्क तक का रास्ता समझा दिया। लिली ने तरकश से तीर निकाला और दरख्तों में परिंदे देखने लगी। उसने एक परिंदे पर तीर चलाया जो खता गया। लिली ने कहका लगाया। बगीबान ने उसे शस्त्र लेने का तरीका समझाया। उसने कुछ तीर इधर उधर चलाए। और आगे चलो, लिली ने बगी में बैठे हुए कहा। उस जगह चलो जहाँ हिरन हो, मैं हिरन को तो मार लूंगी। सेबल उसे 1.5-2 मील दूर ले गया। एक जगह बगी रोककर उसने कहा कि थोड़ी देर इंतजार करें, शायद कोई हिरन या खरगोश नजर आ जाए। वो खुद एक तरफ को चल पड़ा। कोई 20 कदम दूर एक दरख्त था। सेबल उसके साथ कंधा लगाकर खड़ा हो गया। वो शहजादी लिली के लिए हिरन या खरगोश देख रहा था। लिली की तरफ उसकी पीठ थी। लिली ने कमान में तीर डाला और सेबल की पीठ का निशाना लिया। उसे कोई देखता तो ये यही कहता कि लिली मजाक कर रही है। उसने कमान खींची। उसके हाथों में कमान कांप रही थी। एक आंख बंद किए वो सेबल की पीठ का निशाना लिए हुए थी। उसने कमान और ज्यादा खींची और तीर चला दिया। तीर सेबल के कंधे के बिल्कुल करीब दरख्त के तने में लगा। सेबल घबराकर हटा और मुड़ा। उसने दरख्त में उतरे हुए तीर को फिर लिली को देखा, मगर लिली हंस नहीं रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी
جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر بھی اس نے ہنس کر کہا، آپ مجھ پر تیر اندازی کی مشق کر رہی ہیں، اور وہ للی کی طرف چل پڑا۔ للی نے ترکش سے ایک اور تیر نکال کر کمان میں ڈال لیا اور بولی، وہیں رک جاؤ اور ادھر ادھر نہ ہونا۔ سیبل رک گیا اور للی نے کمان سامنے کر کے ایک بار پھر کھینچی۔ سیبل نے چلا کر کہا، شہزادی آپ کیا کر رہی ہیں؟ شہزادی کی کمان سے تیر نکلا۔ سیبل کی نظریں اسی پر تھی۔ وہ بیٹھ گیا اور تیر زناٹے سے اس کے قریب سے گزر گیا۔ سیبل شہزادی کا احترام اور اپنی حیثیت کو بھول گیا۔ للی ترکش سے ایک اور تیر نکال رہی تھی۔ سیبل بڑی ہی تیزی سے اس کی طرف دوڑا۔ للی اتنی جلدی تیر نکال کر کمان میں نہ ڈال سکی۔ سیبل اس پر لپکا تو للی دوڑ کر پرے ہو گئی، لیکن سیبل مرد تھا اور جوان بھی تھا۔ دوڑ کر للی تک پہنچا اور اسے پکڑ لیا۔ اس سے کمان چھین لی اور اس کے کندھوں سے ترکش بھی اتار لی۔ میں ان غلاموں میں سے نہیں ہوں جن پر ان کے آقا ہر طرح کا ظلم کرتے ہیں، سیبل نے کہا اور ایک تیر کمان میں ڈال کر کمان للی پر تانی۔ کیا تم مجھ پر مشق کرنا چاہتی ہو؟ کیا میری خدمات اور فرمانبرداری کا یہ صلہ ہے؟ للی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے ہونٹ کانپے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیبل نے کمان پرے پھینک دی اور آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکا کہ آپ نے مجھ پر تیر کیوں چلائے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں، سیبل نے پوچھا۔ تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، للی نے ایسے لہجے میں کہا جو کسی شہزادی کا نہیں، ایک ڈری ہوئی لڑکی کا لہجہ تھا۔ میں آپ کی خاطر جان تک دے سکتا ہوں، سیبل نے کہا۔ کیسی مدد؟ انعام سے مالا مال کر دوں گی، للی نے کہا۔ مجھے انعام کے طور پر مانگو گے تو یہ بھی قبول کروں گی۔ مجھے جھیل گیلیلی سے آگے مسلمانوں کے علاقے میں لے چلو، دمشق تک چلو، وہاں یہ بھگی اور دونوں گھوڑے تمہارے ہوں گے، انعام الگ دلواؤں گی۔ مجھے شک ہے آپ کے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا ہے، سیبل نے کہا۔ چلیے واپس چلے۔ اگر میری بات نہیں مانو گے تو واپس جا کر شہزادہ ارناط سے کہوں گی کہ تم نے مجھ پر یہاں دست درازی کی تھی، للی نے اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، سیبل نے کہا۔ اب آپ واپس نہیں جائیں گی، نہ میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بگی میں ڈالوں گا اور کسی شہر میں جا کر آپ کو بردہ فروشوں کے ہاتھ بیچ ڈالوں گا۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں کے پاس کیوں جانا چاہتی ہو؟ تب للی کو احساس ہوا کہ وہ ایک جال میں پھنس گئی ہے۔ وہ بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں دے کر سسکنے لگی۔ سیبل اسے دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی اس کے لیے اجنبی نہیں تھی، لیکن اب وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے بال، اس کی رنگت اور اس کے ڈیل ڈول صلیبی لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ صلیبیوں کے پاس مسلمانوں کی اغوا کی ہوئی لڑکیاں بھی ہیں، یہ بھی شاید مغویہ ہوگی، لیکن اسے تو وہ 3 سالوں سے خوش و خرم دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اگر مسلمان ہو تو بتا دو، سیبل نے کہا، تمہیں شاید اغوا کیا گیا تھا اور تم شہزادہ ارناط کو بتا کر انعام لوگے، للی نے کہا، اور اسے بتاؤ گے کہ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ اسے سیبل کے گلے میں ایک ڈوری لٹکتی نظر آئی۔ اس نے یہ ڈوری کھینچی تو چھوٹی سی سلیب ڈوری سے بندھی ہوئی باہر آ گئی۔ للی نے کہا، اس سے ہاتھ میں لے کر قسم کھاؤ کہ مجھے دھوکہ نہیں دو گے، ارناط کو نہیں بتاؤ گے کہ میں نے تم پر تیر کیوں چلائے تھے۔ سیبل اس کی اصلیت سمجھ گیا اور بولا، سلیب پر کھائی ہوئی قسم جھوٹی ہوگی۔ اس نے سلیب کی ڈوری گلے سے اتاری اور سلیب پرے پھینک دی، کہنے لگا، مسلمان سلیب پر قسم نہیں کھایا کرتے۔ لیلی نے چونک کر سیبل کو دیکھا، جیسے اسے سیبل کے الفاظ پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اس نے سلیب کو دیکھا جو پرے زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ کوئی سلیبی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، سلیب کی توہین نہیں کرتا۔ سیبل کو بہرحال یقین آ گیا تھا کہ لیلی کسی مسلمان کی بیٹی ہے۔ میں نے تم پر اپنا راز فاش کر دیا ہے، سیبل نے کہا۔ اب تم مجھے بتا دو کہ تمہیں کب اور کہاں سے اغوا کیا گیا تھا۔ میں حج کعبہ سے اپنے والدین کے ساتھ مصر کو واپس جا رہی تھی، لیلی نے ڈرے ہوئے بچے کی طرح کہا۔ بہت بڑا قافلہ تھا۔ اس وقت میری عمر 16-17 سال تھی۔ 4 ساڑھے 4 سال گزر گئے ہیں۔
کرک کے قریب ان کافروں نے قافلے پر حملہ کیا اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ انہوں نے بہت کشت و خون کیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے والدین مارے گئے تھے یا زندہ ہیں۔ یہ کافر مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ یہ شاید میری بدقسمتی تھی کہ میں اتنی خوبصورت تھی کہ والی کرک شہزادہ ارنات نے مجھے پسند کر لیا اور اپنے لیے رکھ لیا۔ اگر میں اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو معلوم نہیں کیسے کیسے درندوں کے ہاتھوں اب تک مر چکی ہوتی۔ شہزادہ ارنات کے آگے میں بہت روئی مگر بیکار تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بادشاہی چھوڑ دوں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا۔ اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کی اور مجھے اپنا مذہب قبول کرنے کو بھی نہیں کہا۔ میں اس کی عیاشی کا ذریعہ بنی رہی۔ اس کے پاس کئی اور نوجوان لڑکیاں تھیں، وہ میری دشمن بن گئی، لیکن ارنات صرف مجھے ساتھ رکھتا اور میری بات مانتا تھا۔ میں نے اپنی اس حالت کو قبول کر لیا۔ میں اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ عورت کی قسمت یہی ہوتی ہے کہ جس کے قبضے میں آ جائے اس کی ملکیت اور اسی کی غلام ہوتی ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ سیبل کو غور سے دیکھ کر بولی، کیا تم یہ ساری باتیں شہزادہ ارنات کو سنا دو گے؟ پھر وہ مجھے کیا سزا دے گا؟ اگر میں واقعی سیبل ہوتا تو یہی کرتا جو تمہیں ڈر ہے۔ بگیبان نے کہا، میں شامی مسلمان ہوں، میرا نام بکر بن محمد ہے۔ تم ان جاسوسوں میں سے تو نہیں جن کے متعلق ارنات کہا کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں چھپے ہوئے ہیں؟ لڑکی نے پوچھا اور بولی، میرا نام کلثوم ہوا کرتا تھا۔ میں جو کچھ بھی ہوں، بکر نے جواب دیا، مسلمان ہوں۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ایک اغوا کی ہوئی مسلمان لڑکی کی ملاقات کسی ایسے مسلمان سے ہو گئی جو صلیبیوں کے پاس عیسائیوں کے بہروپ میں ملازم تھا۔ ایسے کئی واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ بائی جاسوس بن کر صلیبیوں کے کسی شہر میں گیا تو وہاں اس کی ملاقات اپنی اس بہن سے ہو گئی جو بہت عرصہ پہلے تمہاری طرح اغوا ہوئی تھی۔ حیران نہ ہو کلثوم، تم حج کعبہ سے واپس آ رہی تھی، خدا نے تمہارا حج قبول کر لیا ہے۔ میں عالم فاضل نہیں کہ تمہیں بتاؤں کہ خدا نے تمہیں یہ سزا کیوں دی ہے۔ البتہ اب یوں نظر آتا ہے جیسے خدا نے تم سے کوئی نیکی کا کام کرانے کے لیے اس جہنم میں پھینکا تھا۔ تم صرف فرار ہونا چاہتی ہو یا فرار کا کوئی مقصد بھی ہے؟ بہت بڑا مقصد، کلثوم نے کہا۔ تم شاید نہیں جانتے کہ اقرا کے پادری نے ان صلیبیوں کو یہاں کیوں بلایا ہے۔ رات ارنات جب اپنے خیمے میں آیا تو وہ نشے میں جھوم رہا تھا۔ اس نے مجھے بازوؤں پر اٹھا لیا اور بولا، تم بہت بڑے ملک کی ملکہ بننے والی ہو۔ صلاح الدین ایوبی چند دنوں کا مہمان ہے، وہ ہمارے جال میں آ رہا ہے، بہت جلدی آ رہا ہے۔ میں نے خوشی کا اظہار کیا اور اس سے پوچھا کہ ان کا منصوبہ کیا ہے۔ اس نے مجھے پوری تفصیل سے بتا دیا کہ یہاں جتنے صلیبی حکمران آئے ہیں انہوں نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر اتحاد اور ایک دوسرے سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے۔ کیا یہ صلاح الدین ایوبی کے کسی علاقے پر حملہ کریں گے؟ میرے فرار کا مقصد یہی ہے کہ سلطان ایوبی تک یہ خبر پہنچاؤں کہ صلیبیوں کے ارادے اور منصوبے کیا ہیں اور انہوں نے کتنی فوج جمع کر لی ہے اور اسے کہاں کہاں تقسیم کر کے پھیلایا ہے۔ ارنات نے مجھے بتایا ہے کہ یہ لوگ حملہ کرنے نہیں جائیں گے بلکہ سلطان ایوبی کو حملے کا موقع دیں گے تاکہ وہ اپنے مستقر سے دور آ جائے اور اس کی رسد کے راستے لمبے ہو جائیں۔ ان کا ارادہ یہ بھی ہے کہ اگر سلطان ایوبی نے کچھ عرصے تک حملہ نہ کیا تو یہ لوگ تین اطراف سے پیش قدمی اور یلغار کریں گے۔ تمہیں اچانک یہ خیال کیوں آیا کہ یہ خبر سلطان ایوبی تک پہنچنی چاہیے؟ بکر بن محمد نے پوچھا اور اسے بتایا، کلثوم، میں اسی میدان کا مجاہد ہوں۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ تم ارنات کے کہنے پر سلطان ایوبی کو غلط خبر دینے جا رہی ہو تاکہ وہ گمراہ ہو جائے تو اس کا کیا جواب دو گی؟ یہ کہ تم کمعقل آدمی ہو، کلثوم نے جواب دیا۔ اگر تم سلطان ایوبی کے جاسوس ہو تو بے وقوف جاسوس ہو۔ تم اپنی فوجوں کو صلیبیوں کے ہاتھوں مرواؤ گے۔ اگر ارنات سلطان ایوبی کو گمراہ کرنے کی سوچتا تو وہ کوئی اور ذریعہ اختیار کر سکتا تھا۔ اگر وہ یہ کام مجھ سے ہی کرانا چاہتا تو مجھے رات کو بگھی پر بٹھا کر مسلمانوں کے علاقے کے قریب نہ چھوڑ آتا۔ سنو بکر، غور سے سنو،
میں نے تم پر پہلا جو تیر چلایا تھا اس کا ارادہ اچانک بجلی کی طرح میرے دماغ میں آیا تھا۔ میں تو صرف سیر کے لیے نکلی تھی۔ یہ تم تھے جس نے کہا تھا کہ تیر و کمان ساتھ لے چلیں، یہاں شکار ہوگا۔ یہاں آ کر میں نے تم سے مسلمانوں کی سرحد اور دمشق کے جو راستے پوچھے وہ یہ معلوم کرنے کے لیے پوچھے تھے کہ میں اس سرحد سے کتنی دور ہوں اور کیا میں آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتی ہوں۔ تم نے جب بتایا کہ وہ علاقہ چند میل دور ہے تو میں سوچنے لگی کہ تمہیں کوئی لالچ دے کر ساتھ لے چلوں، لیکن تمہیں میں عیسائی سمجھتی رہی اور بالکل امید نہیں رکھتی تھی کہ تم میری مدد کرو گے، بلکہ امید یہ تھی کہ تم ارنات سے انعام لینے کے لیے اس سے بتا دو گے کہ یہ لڑکی مسلمانوں کی جاسوس ہے۔ میرے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم مجھ سے تھوڑی دور درخت کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے تو میں نے درخت پر ایک پرندے پر تیر چلانے کے لیے تیر کمان میں ڈالا۔ اسی وقت میری نظر تمہاری پیٹھ پر جم گئی۔ تب مجھے اچانک خیال آیا کہ تم اتنے قریب ہو کہ تیر تمہاری پیٹھ میں گہرا اتر جائے گا اور مجھے دوسرا تیر چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم مر جاؤ گے تو میں بھگی بھگا کر اس راستے پر ہو لوں گی جو تم نے مجھے سمجھایا تھا۔ میں نے کوئی اور خطرہ سوچا ہی نہیں تھا۔ شاید مجھ میں عقل کم اور جذبات زیادہ تھے، اور ان جذبات میں انتقام کا جذبہ زیادہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تیر چلا دیا۔ مجھ میں یہ اتنی سی بھی عقل نہ رہی کہ تمہیں کہہ دیتی کہ تیر غلطی سے نکل گیا ہے۔ تم فوراً مان لیتے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی کمان ہاتھ میں نہیں لی تھی۔ میں نے یہی راہ نجات دیکھی کہ تمہیں مار ہی ڈالوں اور مسلمانوں کے علاقے کی طرف بھاگ جاؤں، مگر میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس سے پہلے تمہیں کبھی بھاگنے کا خیال نہیں آیا تھا؟ بکر بن محمد نے پوچھا۔ ابتدا میں بھاگنے کا ہی خیال میرے دماغ پر سوار رہا، مگر مجھے حقیقت کو قبول کرنا پڑا کہ میں بھاگ نہیں سکتی۔ اس نے جواب دیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ارنات نے مجھے صحیح معنوں میں شہزادی بنا دیا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے کسی لڑکی سے کبھی ایسی محبت نہیں ہوئی تھی جیسی تم سے ہوئی ہے۔ میں اس کے ساتھ شراب بھی پیتی رہی، اس سے میں بچ نہیں سکتی تھی۔ جسمانی طور پر میں اس کی زندگی میں تحلیل ہو چکی تھی۔ ایسی شاہانہ زندگی تو میں کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن تنہائی میں میرا دل مسلمان ہو جاتا تھا اور یہ خیال مجھے تڑپا دیتا تھا کہ میں حج کعبہ سے آئی ہوں۔ کبھی کبھی میں خدا سے گلے شکوے بھی کیا کرتی تھی اور اکثر یوں ہوتا کہ میں خدا کو بھول جاتی تھی۔ اس دوران سلطان ایوبی نے کرک کا محاصرہ کیا اور آتشین گولے پھینک کر شہر کا بہت بڑا حصہ تباہ کر دیا تھا۔ میں تیار ہو گئی تھی کہ اپنی فوج شہر میں داخل ہو جائے گی اور میں ارنات کو اپنے ہاتھوں قتل کروں گی، مگر ہوا یوں کہ ایک ماہ بعد سلطان ایوبی نے محاصرہ اٹھا لیا اور واپس چلا گیا۔ ارنات کہہ کے لگاتا میرے پاس آیا اور بولا، میں نے اسے پھر بیوقوف بنا لیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے کہ آئندہ حاجوں کے قافلوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور میں نے اس کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا بھی معاہدہ کر لیا ہے۔ میرے دل کو بہت صدمہ ہوا۔ سلطان ایوبی کو واپس نہیں جانا چاہیے تھا، مجھے رہا کرائے بغیر اس سے محاصرہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی کے سامنے اس سے زیادہ بڑی مہم ہے، بکر نے کہا، اسے بلکہ ہمیں بیت المقدس آزاد کرانا ہے جہاں ہمارا قبلہ اول ہے۔ ہمیں ارض فلسطین کو آزاد کرانا ہے جو ہمارے نبیوں اور پیغمبروں کی سرزمین ہے۔ اگر سلطان ایوبی ایک ایک مسلمان لڑکی کو آزاد کرانے نکل کھڑا ہو تو وہ اپنی منزل بیت المقدس سے دور بھٹکتا اور لڑتا ختم ہو جائے گا۔ قومیں اتنے مقدس مقصد کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر دیا کرتی ہیں۔ ارنات کی ایک بری عادت نے مجھے یہ فراموش کرنے نہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، کلثوم نے کہا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سلطان ایوبی اپنے قبلہ اول تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور ہم اس کے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے اور اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ صلیبیوں کے ان عزائم کا تذکرہ یورپی مورخوں نے بھی کیا ہے کہ صلیبیوں نے خانہ کعبہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مسمار کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا تھا، اور ایک بار وہ مدینہ منورہ سے 3 میل دور تک پہنچ بھی گئے تھے۔ کرک کا جو محاصرہ سلطان ایوبی نے کیا اور ایک ماہ بعد اٹھا لیا تھا،
یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے۔ محاصرہ اٹھانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ارناط نے جنگ نہ کرنے اور آئندہ حاجیوں کے قافلوں پر حملہ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا تھا۔ وہ تو سلطان ایوبی کو معلوم تھا کہ صلیبی معاہدہ توڑنے کے لیے ہی کرتے ہیں۔ محاصرہ اٹھانے کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ بیت المقدس کی فتح کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ارناط نے اس معاہدے کے 2 ہی سال بعد حاجیوں کے ایک اور قافلے پر حملہ کیا تھا۔ اس معاہدے کی میعاد 1188 تک تھی۔ سلطان ایوبی نے 1187 میں حطین کی طرف پیش قدمی کی تھی اور اس عہد کے ساتھ وہ دمشق سے نکلا تھا کہ ارناط کو اپنے ہاتھوں قتل کرے گا۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔